अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 4 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने 1.5 साल से जेल के अंदर होने के बावजूद अपने मुखालफिन, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, उसके वज़रा और ओहदेदारों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि मुखालफिन होने के बावजूद अब वो इमरान खान के हक में बयानात दे रहे हैं। 3 अदद ऐसे बयानात जो इस बात के गम्माज हैं, अक्कास हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये कुछ बड़ा किस नौयत का हो सकता है, ये किसके एंड के ऊपर है, कितने घंटों में हो सकता है, क्या वाकईतन ऐसी कोई बात है या हवा में उड़ता हुआ तीर है। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त का मेयार बाकी रह गया उसके हवाले से डिटेल्ड एक रिपोर्ट दी है। ओवरऑल वो सालाना रिपोर्ट जारी करते रहते हैं। इस दफ़ा इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर कौन सा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले शेर अफजल खान मरवत साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने फिर से अपनी मरकजी क़यादत को चैलेंज कर डाला है। मरकजी क़यादत को उन्होंने क्या चैलेंज किया, किसको वो ताना मार रहे हैं और जिसको वो ताना मार रहे हैं वो कितना पूरे एतमाद है खान साहब की रिहाई के हवाले से, उनका भी एक स्टेटमेंट आया। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फहमुदात के ऐन मुताबिक जहाँ हैं, जैसा है और जिधर हैं की बुनियाद के ऊपर हमतन गोश हो जाइए, इत्मीनान के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। हर फोरम के ऊपर, हर महाज के ऊपर लड़ाई लड़ने का आपके और हमारे पास एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, 3 अदद शख्सियात हैं हाल ही में, 3 अदद शख्सियात ये मुखालफिन तस्वर किए जाते हैं उस दौर के अंदर जिस दौर के अंदर वाकईतन सियासी मुखालिफ मखासमत के ऊपर उतर आए, हाथ धोकर पीछे पड़ जाए और वो इमरान खान साहब की सियासी जमात को सियासी जमात ही ना समझे। उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब इंडो पाक टेंशन है, मोदी वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और पाकिस्तान उसका जवाब दे रहा है, उस टेंशन के अंदर 3 बड़ी शख्सियात ने इमरान खान साहब की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बजरिया वीडियो लिंक या इन पर्सन शमूलियत का मुतालबा कर दिया। आपने देखा कि कल हाफिज हमदुल्ला साहब ने बोला था, ये कल का बयान है, उसको छोड़ दें। आज के 3 जो बयान है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे ही इमरान खान साहब को लेकर बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है, कंसर्न्ड है, क्योंकि इमरान खान ने वैसे तो सबकी पॉलिटिक्स का जनाजा निकाल दिया है, ख़ासतौर के ऊपर पीपल्स पार्टी का, और इनकी जो आइनी ओहदों के ऊपर बैठकर एंजॉयमेंट है उसको भी एक्सपोज करके रख दिया है। तो अब पीपल्स पार्टी के लोग इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर सीजनड पॉलिटिशियन है, कराची से आपका ताल्लुक है, लियारी से आपका ताल्लुक है, डीएचए कराची के अंदर रहते हैं, और आपने एक प्रोग्राम के अंदर ये क्या डाला है कि इमरान खान एक मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात है, और इमरान खान साहब को अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बजरिया वीडियो लिंक या इन पर्सन बुलाया जाता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, उनको लाना चाहिए और बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। ये नबील गबोल साहब पीपल्स पार्टी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाल ही में इमरान खान साहब को सियासी शख्सियत ही नहीं कहते, हाल ही में इनके बयानात हैं, और जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते, वो भी अब उनकी रिहाई का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में और ख़ासतौर पर इंडो पाक टेंशन के अंदर उनकी जो राय है उसको अहम करार दे रहे हैं। फिर दूसरी बड़ी शख्सियत है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। आपका ताल्लुक JUI से है, आप जाहिर है कि सेक्रेटरी जनरल हैं, बड़ी शख्सियत हैं, एक मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून हैं। वो कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े रहनुमा की शमूलियत के बगैर नामुकम्मल दिखाई देगी, इसलिए बेहतर यह है कि बजाय इसके कि आप इसके ऊपर ले तो लाल करें, दिलों को बड़ा करें और उनको बुलाएं ताकि
جو لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہے وہ کم ہو، اور خاص طور کے اوپر قومی یگانگت کا جو معاملہ ہے اس میں ان کی ان پٹ لی جا سکے۔ اب یہاں پر معاملہ انہی باتوں کا نہیں ہے، میں دیکھ رہا تھا کامران مرزا صاحب نے جو کچھ کہا، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب، میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ شیئر کرتا ہوں۔ اٹ واز ناٹ سرپرائزنگ فار می، یہ میرے لیے بالکل ہی سرپرائزنگ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں، یہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں القادر اور 9 مئی سے کے حوالے سے جو کیسز ہیں اگلے ہفتے سے لگ رہے ہیں، یعنی نیکسٹ ویک سے لگ رہے ہیں، اگلے 1-2 ہفتوں میں عمران خان کی رہائی کے معاملات کلیئر ہو سکتے ہیں۔ بڑا سٹیٹمنٹ ہے ایسی سچویشن میں جب کہ وہ کسی جلسے کی کال نہیں دے رہے، کسی تحریک کا لاہعمل نہیں بتا رہے، کوئی بڑا بیان نہیں داغ رہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی مرکزی قیادت سے خاموشی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ القادر 9 مئی کے کیسز اگلے ہفتے سے لگ رہے ہیں، اگلے 1-2 ہفتوں میں عمران خان کی رہائی کے معاملات کلیئر ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے معاملات ہی کا ڈائسیکشن کیا جائے تو 2.5 سال میں تو نہیں چلے۔ لیکن میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ 8 مئی 9 مئی سے بڑا اہم اس لیے دکھائی دیتا ہے کیونکہ 8 مئی سے پہلے کئی کیسز لگا دیے گئے۔ اب یہ ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں پالیٹکس کی، یا پھر یہ ایک بہت بڑا میسج ہو سکتے ہیں 9 مئی کے لیے۔ اب اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس خوش آئند ہیں، بہتر ہے APC بلائی جائے، خان صاحب کو اس میں بلایا جائے۔ اب یہ 3 جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا ویری امپورٹنٹلی، اور میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دیے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرکزی قیادت اس وقت کیا کر رہی ہے۔ مرکزی قیادت جو ہے وہ یعنی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے جو جیل کے باہر ہے، وہ عوام کو بار بار ڈی چوک لے جاتی ہے، عوام کو بار بار احتجاج کے اوپر مجبور کرتی ہے، خود سر پکڑ کر بھاگ جاتی ہے، سر پٹ دوڑ پڑتی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا بڑا رول تھا لوگوں کو موبلائز کرنے میں، لیکن وہ 2-3 مرتبہ ان کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ 12 میل کا 12 ضلعوں کا فاصلہ انہوں نے آنن فانن رات کی رات طے کر لیا اور سارے نیشنل میڈیا نے ان کو دکھایا۔ اس کے اوپر میں کئی دفعہ کراس ڈائسیکشن کر چکا ہوں۔ گنڈا پور صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ وہاں کے کرتا دھرتا ہیں، سیاہ اور سفید کے مالک ہیں۔ وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، وہ چاہیں تو پنگا لے سکتے تھے بڑا، لیکن کس حد تک لیا گیا، کس حد تک نہیں لیا گیا، ابھی اعلان کیوں نہیں کیا گیا، یہ بہت سوالیہ نشان ہے، جس سوالیہ نشان کے جواب گنڈا پور صاحب کو دینا پڑے گا۔ لیکن ان کو چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ ان کا سٹیٹمنٹ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نام نہاد مرکزی قیادت کو میرا کھلا چیلنج ہے۔ یہ مروت صاحب بولتے ہیں نام نہاد مرکزی قیادت کو میرا کھلا چیلنج ہے۔ آپ نے امید دلائی تھی اور کارکنوں سے وعدہ کیا تھا کہ خان صاحب سمیت بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے عید کے بعد احتجاج کیا جائے گا۔ اب کیا ہوا ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا آپ 9 مئی کو کسی احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ خوفزدہ ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یا تو خود کریں یا مجھے 9 مئی تک چارج دیں، اس کے بعد آپ مجھے ایک بار اور نکال دیں یا میں خود کو الگ کر لوں گا، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس بار لاہور یا اسلام آباد میں سب سے بڑے احتجاج کی قیادت کیسے کی جائے۔ اب شیر افضل مروت صاحب پارٹی ود ان دا پارٹی بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنی ہی مرکزی قیادت کو چیلنج کیے جا رہے ہیں۔ سوال ان کا بڑا ویلڈ ہے کہ باقی مرکزی قیادت خاموش کیوں رہی اتنا عرصہ اور ابھی تک خاموش کیوں ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے خاص طور کے اوپر کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پراپر -1 ہو جائے، یا وہ پھر کسی آسرا جو ان کو دیا گیا ہے اس کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں دیکھ لی جائیں گی۔ اچھا، لاہور کے اندر کچھ واقعات ہوئے ہیں جو رپورٹ کم ہو رہے تھے، اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پیکا ایکٹ کے تحت لاہور پولیس کی جانب سے ایک ہی دن میں 23 مقدمات درج کرنے کی خبر مبینہ طور کے اوپر درست نکلی ہے۔ 23 میں سے 12 FIRs کی تحریک من نوعاً تقریباً ایک جیسی ہے۔ FIR میں اعلیٰ عہدیداران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلانے کا الزام ہے۔ اب یہ پیکا کی حالت یہ ہے کہ پیکا کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، انڈین فورسز کے حوالے سے ہم بات کریں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے بہت عام ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کر دیا ہے کہ وہ ایسا ایڈونچر یا مس ایڈونچر کرنے کی جرت بالکل نہیں کرے گا جو حالات اس نے اپنے لیے بنا لی ہیں، اور باقیوں کے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی انہوں نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے اور وہاں پر کسی حد تک شٹر ڈاؤن بھی کروا دیا ہے کہ لوگ باہر نہ نکلیں۔ بھارتی فورسز نے باول نگر بارڈر سے پاکستان رینجرز کے ایک اہلکار کو اپنی حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی فورسز نے، بھارتی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ رینجرز اہلکار کو پاکستانی حدود سے اغوا کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر متضاد دعوے ہیں۔ 23 اپریل سے ایک بھارتی اہلکار پاکستان کی حراست میں آلریڈی ہے۔ تو یہ اس وقت بارڈر کے اوپر خبریں چل رہی ہیں۔ میں ابھی نورین نیازی صاحبہ کا تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتی ہیں یہ تمام تر بہانے
اور سختیاں عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ہیں۔ ان کا اس قدر شیطانی ذہن ہے کہ پارٹی کے اندر بھی لڑائیاں کرواتے ہیں، اور اب بھی ہم بہن بھائیوں میں بھی لڑائی کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کی شیطانی چالوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ نورین نیازی صاحبہ کہتی ہیں۔ کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا، اس سے پہلے رپورٹر وداؤٹ بارڈرز کی ایک سٹوری ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 180 ممالک میں آزادی صحافت کی صورتحال پر نئی رپورٹ جاری کی ہے۔ عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 152 سے اب 158 درجے پر چلا گیا۔ اب یہ حالات ہیں پاکستان کے اندر صحافت کے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں عمران خان نہ رہا ہونے کو تیار ہیں، نہ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ بتائیں ہم ان کا کیا کریں۔ یہ صورتحال تو تبھی ہوتی ہے جب کوئی بندہ کسی ڈیل کے لیے مجبور نہ ہو رہا ہو، یا آپ اس کو کنونس نہ کر پا رہے ہو۔ تو بات تو اتنی سی ہے کہ بھائی آپ کیسے کر لیتے ہو یار۔ ابھی میں احسن اقبال صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کٹے کٹیاں نہیں دیں گے، ہم آپ کو کمپیوٹر دیں گے، اے آئی ٹیکنالوجی دیں گے۔ بھائی جان آپ کٹے نہ دیں، آپ اے آئی اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی نہ دیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ ہمیں یہ 4G کی جگہ پر 1G دیا ہے نا، وہ پورے کا پورا انٹرنیٹ دے دیں موٹر ویز کے اوپر، گھروں کے اندر وائی فائی پراپر دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی اللہ کی قسم۔ یہ اے آئی وے آئی کے ڈھکوسلے آپ ہمیں نہ دکھائیں۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے کو بڑا کر کے پیش کرنے والوں میں سے ہیں، آپ نہیں دے رہے لوگوں کو جو لوگ مانگنا چاہ رہے تھے، ان کو بالکل نہیں دے رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اطلاع ہے کہ عطا تارڑ صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بھارت نے اپنے ملک میں بند کرا دیا ہے۔ اب یہ حالت ہے، یہ کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو دبڑ دوز کر دیا ہے، ہم ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کا 2 منٹ کے اندر ٹویٹر جو ہے وہاں پر بند ہو جائے۔ تو آپ بھی کر دیں ان کا ٹویٹر پاکستان کے اندر، پاکستان کی سائٹ کے اوپر ان کے بلاک۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ریجنل آفیسز ہیں، پاکستان کے اندر ہے کچھ نہیں۔ آپ یوٹیوب کو لکھتے ہیں، وہ آپ کو سیریس ہی نہیں لیتے۔ آپ ایکس کو لکھتے ہیں، وہ آپ کو سیریس ہی نہیں لکھتے۔ وہ آپ کو فیس بک کو لکھتے ہیں، وہ آپ کو سیریس ہی نہیں لیتے۔ یہ پرابلم ہے، ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں رہی۔ آج تک ہم ایک غلط ڈائریکشن کے اوپر چل رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔